یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کو حکومت کی جانب سے امداد فراہمی کا اعلان۔ 70 لاکھ ایکڑ کی فصلوں کو نقصان کا اندازہ۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کا آج لاتور اور دھاراشیو کا دورہ۔ بیشتر مقامات پر سیلاب سے متاثرہ شہریوں کے لیے راحت اور بچاؤ کے کام جاری۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں 71ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقسیم اور ریاست کی 32 ضلع پریشدوں اور 336 پنچایت سمیتیوں کی فہرست رائے دہندگان سے متعلق شیڈول کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ حکومت نے موسلادھار بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو امداد فراہم کرنے کا حکم دیا ہے اور اب تک 1829 کروڑ روپے کی امداد کسانوں تک پہنچائی جا چکی ہے۔ وہ کل ریاستی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحیفہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بقیہ امدادی رقم آئندہ 10 دنوں میں کسانوں کے بینک کھاتوں میں جمع کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ اب تک 975 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، جو کہ اوسط سے 102% زیادہ ہے، جبکہ سیلاب کی زد میں آ کر 8 افراد ہلاک اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قومی اور ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس دستوں کی 17 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزراء اور رابطہ وزیروں کو متعلقہ علاقوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ پھڑنویس آج لاتور اور دھاراشیو اضلاع میں بارش کے سبب ہوئے نقصانات کا معائنہ کریں گے۔ وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ 70 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو شدید بارشوں سے نقصان پہنچا ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں میڈیا نمائندوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے دیوالی سے قبل متاثرہ کسانوں کو امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ مراٹھواڑہ میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے اور انتظامیہ کی جانب سے راحت رسانی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ لاتور ضلع کے اوسا تعلقے کے اجنی گاؤں میں تیرنا ندی میں طغیانی آ جانے سے کئی گھروں میں پانی در آیا ہے۔ ضلع میں سالانہ اوسط بارش کا 111% اندراج کیا گیا۔ لاتور تعلقے کے جوڑا میں واقع مانجرا ندی میں طغیانی کے باعث ندی کے قریب سکونت پذیر 25 شہریوں کو گرام پنچایت دفتر کے ہال میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ احمد پور، جلکوٹ اور اوسا تعلقے کے بعض مقامات سے مویشی بہہ جانے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے۔ ضلع کلکٹر ورشا ٹھاکر گھوگے نے پلوں کے اوپر سے پانی بہنے کی صورت میں پلوں پر سے نہ گزرنے کی اپیل کی ہے۔ پربھنی ضلع میں گوداوری اور دودھنا ندیوں میں طغیانی کے باعث ہنگامی حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے 36 دیہاتوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور فوج اور ریاستی ہنگامی حالات دستوں کی مدد سے 578 شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ رکن پارلیمان سنجے جادھو نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے شہریوں کو مدد کرنے کا یقین دلایا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن میں جائکواڑی آبی منصوبے کے سبھی 27 دروازے کھول کر تقریباً 75,000 مکعب فیٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی گوداوری ندی میں چھوڑا جا رہا ہے، جس کے سبب پیٹھن میں گوداوری ندی کے کناروں پر واقع تمام گھاٹ زیر آب آ گئے ہیں اور ندی کا پانی نشیبی علاقوں تک پہنچ گیا ہے۔ ویجاپور تعلقے میں بھی نارنگی آبی منصوبہ تقریباً 85% بھر گیا ہے اور پانی کو ندی میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ضلع کے ویجاپور اور کنڑ تعلقہ جات میں فی کس ایک شخص سیلابی پانی میں بہہ جانے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ناندیڑ کے وشنو پوری پشتے سے 181,691 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گوداوری ندی میں پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ پانی کے اخراج میں اضافے کے امکان کو دیکھتے ہوئے ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے ندی کے کنارے واقع دیہاتوں کے ساکنان سے خبردار رہنے کی اپیل کی ہے۔ دھاراشیو ضلع کے 21 محصول ڈویژنوں میں بارش کا اندراج کیا گیا ہے۔ آبی وسائل کے وزیر گریش مہاجن نے کل بھوم تعلقہ اور بیڑ ضلع کے کچھ دیہاتوں میں سیلاب کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ بیڑ ضلع کے بھی 57 محصول ڈویژنوں میں موسلادھار بارش ہوئی، جس کے پیش نظر کیج، ماجلگاؤں، گیورائی اور بیڑ تعلقہ جات کے کئی مقامات پر سیلاب میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔
ہنگولی اور جالنا اضلاع کے کئی حصوں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے اور کئی دیہاتوں میں ندی کا پانی داخل ہونے سے رابطہ منقطع ہونے کی اطلاعات ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 71ویں نیشنل فلم ایوارڈ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں کل نئی دہلی میں ایک پروقار تقریب میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر جنوبی ہند کے تجربہ کار اداکار موہن لال کو فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاہ رخ خان اور وکرانت میسی بہترین اداکار کے ایوارڈ کے حقدار قرار پائے۔ بہترین اداکارہ کا ایوارڈ رانی مکھرجی کو حاصل ہوا، جبکہ 12th فیل کو بہترین فلم کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر فلم ناڑدون کے اداکاروں سمیت 6 چائلڈ آرٹسٹوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ تقسیم ایوارڈ تقریب میں مرکزی اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے فلموں سے متعلق ضابطوں کو مزید لچکدار بنانے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا، جتنے بھی فلم انڈسٹری میں اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، ان اکوپمنٹ کو میک ان انڈیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی ہماری مڈل کلاسز کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے ایک بڑا کارکرم بنانا ہے، لائیو کانسرٹ اکانومی کا۔ پراپر اس کا پالیسی سپورٹ ہوگا، یونیفارم گائیڈ لائنس ہوگی، ایزی پرمیشنز ہوگی، اینڈ دیٹ ول کریٹ اندر بگ ویو ان دی اوشن آف کریٹرز اکانومی۔ انتخابی کمیشن نے کل ریاست کی 32 ضلع پریشدوں اور 336 پنچایت سمیتیوں کے فہرست رائے دہندگان کے شیڈول کا اعلان کیا۔ اس کے مطابق 8 سے 14 اکتوبر تک ڈرافٹ ووٹر لسٹ پر اعتراضات اور مشورے داخل کیے جا سکیں گے، جبکہ حتمی ووٹر لسٹ اور رائے دہی مرکز کی سطح کی ووٹر لسٹ 27 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت خدمت اور بہتر حکمرانی کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے تبدیلی اور ترقی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ خدمات پندرواڑہ یعنی سیوا پرو کے موقع پر ان اقدامات سے متعلق خصوصی نشریاتی سیریز میں آج ہم ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز کے ذریعے حکومت کی جانب سے تخلیقی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال اور میڈیا و تفریحی شعبے میں ملک کو عالمی مرکز بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں۔ حکومت کے پاس قابل رسائی مواد، تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافت کے ذریعے ملک کو ایک سافٹ پاور کے طور پر ترقی دینے کا ویژن ہے، اور اس ویژن کا ایک حصہ ورلڈ آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز ہے، جس کا انعقاد رواں برس 1 تا 4 مئی کے دوران ممبئی میں کیا گیا۔ اس سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ بھارت کی تخلیقی معیشت GDP میں مثبت تعاون کر رہی ہے۔ भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में GDP में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। تخلیقی صلاحیتوں، ٹیکنالوجی اور فنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے روشن مستقبل کی تعمیر کے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ویوز نے فلموں، OTT، گیمنگ، کامکس، ڈیجیٹل میڈیا، AI، AVGC/XR اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ حکومت کے اس قدم کو فلم اداکار عامر خان نے سراہا ہے۔ Very good initiative which is focusing on entertainment in India and the various aspects of entertainment, not just filmmaking, gaming, AI, long form telling. So all of this is going to get a real boost, I think. So I think it's a wonderful initiative that the Prime Minister has launched. ویوز سمٹ نے بھارت کے میڈیا اور تفریحی شعبے کے مستقبل پر دائمی اثر ڈالا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کو حکومت کی جانب سے امداد فراہمی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کا آج لاتور اور دھاراشیو کا دورہ۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں 71ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقسیم، اور ریاست کی 32 ضلع پریشدوں اور 336 پنچایت سمیتیوں کی فہرست رائے دہندگان سے متعلق شیڈول کا اعلان۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔